السلام علیکم، شام بخیر دوستو۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی غربا، لوور کلاس، لوور مڈل کلاس، ان کے دلوں کی دھڑکن بھی بہت تیز ہو گئی ہے، چونکہ آج ہی رمضان سے 2 دن پہلے قیمتوں کو ایک دم 4 چاند لگ گئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مارکیٹ سے آیا اور محیر العقل، عقل کو حیران کر دینے والی چیزیں ہیں کہ وہ چیزیں جو 2 دن پہلے کچھ اور اپنے ریٹس اور پرائسز رکھتی تھیں، رمضان کی آمد کے ساتھ برکتیں بڑھ گئی ہیں اور قیمتوں کی برکت میں اضافہ ہو گیا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس قدر منافق، دروغ گو، دوہرے معیار کی اور خالصتاً عادی مذہبی سوسائٹی ہیں۔ ہمارے مذہب نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہماری روح میں ہمارا مذہب نہیں گھسا، ہمارے سرشت میں، ہمارے خمیر میں ہمارا مذہب نہیں گھسا، صرف معاملات میں، عادتوں میں، علتوں میں، پریکٹسز میں، جسٹ ریلیجس پریکٹسز کرنے والے ہیں ہم، جبکہ قرآن تو اخلاص کی بات کرتا ہے۔ آپ کے فکر کے اندر، آپ کی روح کے اندر، آپ کے رویوں کے اندر، آپ کے کردار کے اندر، لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر اخلاص کی بات کرتا ہے قرآن پاک۔ وہ خلق، وہ خلوص، وہ اخلاص ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اسی لیے ہم علتی اور عادتی جو نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں اور نیکوکار ہیں، دکھاوے کے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق جو ہے وہ ظاہر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو، لیکن اللہ بہت اچھی طرح ان کو جانتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور نمازیں ان کی ساری کی ساری دکھاوے کی نمازیں، اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے نمازیں۔ تو اس کا عملی اظہار ہم اپنی پاکستانی سوسائٹی کا بالخصوص کر سکتے ہیں کہ ہماری پاکستانی سوسائٹی ابو جہل، ابو لہب سے بھی بدترین مذہبی سماج ہے۔ ابو لہب، ابو جہل، کم سے کم اتنے تو اخلاقی رواداری ان کے اندر تھی اور اتنا ان کے اندر حیا اور شرم تھی کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی تو انہوں نے ایک مشرے کو رد کر دیا کہ سود کا پیسہ خانہ کعبہ پر لگایا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا کے گھر پر نہیں لگانا۔ تو ہم چلے ہیں جاپان کو تبلیغ کرنے، اور جاپانیوں نے ہمیں دھتکار دیا کہ کون سی تبلیغ لے کر یہاں آ رہے ہو۔ ہم تو سچ بولتے ہیں، ہم پہلے ہی معاملے میں ایفائے عہد کو سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کی تبلیغ کو قبول کر کے ہم پاکستان میں اپنے حالات دیکھو ذرا، کسی معاملے میں آپ سیدھے ہیں، معاملات میں آپ سیدھے ہیں، ایفائے عہد آپ کے اندر نہیں، کمٹمنٹ نہیں ہے، کمٹمنٹ آف جاب نہیں ہے، کمٹمنٹ آف ڈیل نہیں ہے۔ تو ہم تو بالکل جو ہے وہ ریاکار قسم کی سوسائٹی ہیں۔ دنیا میں جب کرسمس آتا ہے، قیمتیں ڈاؤن کر دی جاتی ہیں، جہازوں کے کرائے گرا دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے مالز کے اوپر ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں کہ کرسمس کی خوشی میں یہ قیمتیں 50% کر دی گئی، لوٹ سیلز شروع ہو جاتی ہیں وہاں۔ ہالووین کے موقع پر دنیا میں جو ہے وہ قیمتیں گرا دی جاتی ہیں۔ ایک گڈ فرائیڈے آتا ہے ان کے ہاں، اس پر قیمتیں گرا دی جاتی ہیں۔ نیو ایئر کی سیلیبریشن پر وہ لوگ قیمتیں گرا دیتے ہیں، اور مختلف تہواروں میں، حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کے رمضان کی آمد کی برکت سے قیمتیں ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا ماہ صیام آ رہا ہے۔ اور ہم ایک ایسے تبلیغی، حاجی، نمازی، پرہیزگار، قرآن پاک پڑھنے والے، پاکستان میں آپ دیکھیے رمضان شریف شروع ہوتے ہی ہر کونے خدرے میں صلاۃ تراویح شروع ہو جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور پڑھیں، لیکن قرآن پاک کا جو فکر ہے انسان کو سیدھا کر دینا، معاملات میں سیدھا کر دینا، ایفائے عہد پورا کر دینا، مال میں ڈنڈی نہ مارنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، وہ تو نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے رمضان شریف میں رشوت کے معیار بھی بڑھ جاتے ہیں۔ سرکاری مشینری کی کل ہم بات کر رہے تھے کہ کس قدر کرپٹ ہماری سرکاری مشینری ہے، اور ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ نے صرف استاد ہی پکڑ لیے ہیں، باقی بھی سوسائٹی میں لوگ ہیں، کوئی اور سرے پکڑنے کی کوشش کریں۔ میں ان کا مشکور ہوں، بڑا خوبصورت اور چھپتا ہوا سوال کیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ استاد بھی ابھی دیکھیے کہ رمضان شریف میں کس قدر جو ہے وہ بے رحمی سے بیٹھیں گے اسکولوں میں اور کہیں گے ابھی ہمارا روزہ ہے، ہمیں تنگ نہ کریں۔ سرکاری دفتروں میں چلے جائیں، وہ کہیں گے روزے کی حالت میں تنگ نہ کریں، لیکن جو ہی عید سے 15 دن رہ جائیں گے ان کے ریٹس تیز ہو جائیں گے، کام فائلیں تیز ہو جائیں گی، کہیں گے لائیں عید آ رہی ہے، عیدی بنائیں اور ہم کام کریں۔ یہ کیسا ہمارا مذہبی طبقہ ہے؟ اس لیے قرآن پاک نے جو ہے فویل للمصلین سورۃ الماؤن میں کہہ دیا، نماز، ایسا نمازی معاشرہ، ایسا مذہبی معاشرہ جو دکھاوے کا ہے، اس پر لعنت ہے۔ لعنت اس لیے ہے کہ وہ غریبوں کا فکر نہیں کرتا۔ سورۃ الماؤن کہہ رہی ہے قرآن پاک کے آخری 30ویں پارے میں، دین کے جھٹلانے والے وہی ہیں جو غریبوں کی معیشت کا بندوبست نہیں کرتے،
یہ ظالم خبیث قسم کے حکمران اور مقتدرہ قوتیں اوپر بیٹھی ہیں لوگوں کے لیے معیشت میں راہ ہموار کرنے کی، مہنگائی کم کرنے کی ایک ایسا جھرلو پھیرا کہ جی مفت آٹا دیا جا رہا ہے، اور آج کے دن میں 3 پاکستان کے معصوم شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک کمینگی ہماری معاشرت کا، ہمارے سماج کا ایک قومی المیہ بن چکا ہے۔ ظاہری طور پر ہم بہت بڑے دیندار ہیں، 5 وقت صوم صلات کے بھی پابند ہیں، ماتھے پہ محراب بھی بنائی ہوئی ہے، تہجد بھی پڑھنے والے ہیں، لیکن ایک نمبر کے دھوکہ دہ قسم کا ہمارا سماج ہے۔ وہی میں کہوں گا، گزارش کروں گا کہ ابو جہل ابو لہب کی سوسائٹی میں رواداری تھی، مذہب کی عزت اور وقار اور تکریم تھی۔ اسی لیے تو سورۃ بقرہ میں قرآن پاک واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، پوری ایک ایپک ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق مغرب کی طرف تم جو ہے وہ منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہو۔ نیکی یہ ہے کہ خدا پر سچا ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ، اور پھر خدا کے انبیاء پر ایمان لاؤ، اور پھر جو پسندیدہ مال ہے اس کو خرچ کرو اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں ایفائے عہد کرو۔ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہمارے ہاں خالصتاً آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک کا واضح اور صریح حکم ہے، ان اللہ یامر بالعدل ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ حکم دے رہا ہے تمہیں عدل قائم کرو اور جسٹس ان لوگوں کے حوالے کرو عدل جو کرنے جانتے ہوں۔ ہماری سوسائٹی کیسی ہے؟ ہم صرف اس چیز پر تحریک چلا رہے ہیں کہ آؤ نمازیں پڑھیں، آؤ روزے رکھیں، آؤ تسبیحات پڑھیں، لیکن جہاں قرآن کا صریحاً حکم ہے، نماز کے لیے کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، روزہ اختیار کرو، لیکن عدل کے قیام کے لیے کہا گیا کہ تمہیں میں حکم دیتا ہوں عدل قائم کرو، لیکن ہم سودی معاشرت قائم کر رہے ہیں، حرام خوری کا نظام قائم کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوں پر ڈاکہ مارنے کا نظام قائم کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ہر سال عمرہ اور حج کر کے اپنے آپ کو جس طرح ہندو دھرم میں ہے کہ جا کر گنگا نہا کے پوتر ہو جائیں گے، تو ہم بھی اسی طرح پورا رمضان لوٹ مار کرنے کے بعد پھر آگے ذوالحجہ میں جا کر حج کرائیں گے، حاجی صاحب کہلائیں گے، برکتوں والے کہلائیں گے، ماتھے پہ محراب سجی ہوگی، لیکن معاملات میں انسانوں کو ذلیل و خوار کیا ہوگا، تنگ کیا ہوگا۔ اس لیے خدا کے لیے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اپنا محاسبہ کیجئے، اور رمضان مبارک طہارت کا، پاکیزگی کا، محاسبے کا مہینہ آ رہا ہے کہ کم سے کم دلوں میں جو آپ نے تاریکیاں چھپائی ہوئی ہیں، گمراہیاں چھپائی ہوئی ہیں، لوگوں کے لیے نفرتیں اور مال بٹورنے کی فکر ہے، لالچ ہے، طمع ہے، اس کو نکال پھینک کے اپنے آپ کو پاک کریں۔ اس نظریے سے اگر ہم نے رمضان گزار لیا تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ یہ سب دکھاوے کا ہے، یہ چند دن کی زندگی میں ایسا ہونا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے جو حساب لینا بڑا کڑوا حساب لینا ہے، سب کو نانی یاد آ جانی ہے اور سب کی خیر نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ السلام علیکم۔